سرزمین عرب سے چلی روشنی آج تک ہے سفر میں وہی روشنی. سرزمین عرب سے چلی روشنی آج تک ہے سفر میں وہی روشنی. سرزمین عرب سے چلی روشنی آج تک ہے سفر میں وہی روشنی. جلوہ نور بکھرا کرا تا کرا آسمان سے زمین تک ہوئی روشنی. جلوہ نور بکھرا کرا تا کرا آسمان سے زمین تک ہوئی روشنی. آسمان سے زمین تک ہوئی روشنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو آج 24 جولائی 2024 اور شام مغرب سے کچھ پہلے کا وقت ہے، اور آج ہم آپ کو لندن کے اندر جو رچمنڈ پارک ہے اس کی تھوڑی واک جو ہے وہ آپ کو کروا رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نے شروع میں ایک حصے میں دیکھا کہ جو یہاں لندن کا جو حصہ ہے جس میں کافی زیادہ ہمارے لوگ ہیں، جس کو ہم روہیمپٹن کے علاقے سے جانتے ہیں، وہاں کی جو عمارات جس میں اپنے کمیونٹی کے کافی زیادہ لوگ رہتے ہیں. اور پھر اسی طرح ایک سکول آپ نے دیکھا جو یہودیوں کا ہے ایک سائڈ پہ، وہاں انہوں نے سڑک کو باقاعدہ بند کر دیا ہوا ہے تاکہ جو گاڑیاں ہیں وہاں سے نہ گزر پائیں. پھر اس کے بعد آپ نے ایک بہت بڑا گھر دیکھا. وہ گھر جو پاکستان آرمی میں جو ایک بریگیڈیئر تھے کسی زمانے میں، انہوں نے رچمنڈ پارک کے بالکل انٹرنس کے اوپر خریدا ہوا ہے. ضیاء دور کے وقت میں وہ وہاں آرمی میں تھے. اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دیش کے جو امیر ترین لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں. بہرحال وہاں سے ہم نکل کے اب آپ کو ساتھ ساتھ رچمنڈ پارک کے اندر جو لوگ سیر کرتے ہیں وہاں سیر اور خوبصورت جو مناظر ہیں وہ دکھاتے کچھ آگے چلیں گے. اس جگہ پہ آپ کو جب موسم اچھا ہو تو ہرن، بارہ سنگے اور مختلف جو دوسرے جانور ہوتے ہیں کھلے گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس رچمنڈ پارک کی ایک اور چیز وہ یہ کہ کسی زمانے میں اس کی دوسرے کنارے پہ وہ جو عمران خان ہیں قیدی نمبر 804 ان کے جو سسرال ہیں سمتھ، ان کا بھی گھر تھا. اور عمران خان اس پارک کے اندر اس زمانے میں جاگنگ کے لیے کئی دفعہ آ چکے، اور صحت کا جو اپنا ایک سپورٹس مین کا ہوتا ہے کہ وہ خیال رکھتا ہے، یہ کافی زیادہ یہاں یہ کام کیا ہوا. جی کچھ تھوڑی سی واک کے بعد ہم نے واپسی کا راستہ لے لیا ہے کیونکہ ابھی مغرب کا وقت ہونے والا ہے. اگر ہم تھوڑا آگے نکل گئے تو یہ نماز جو ہے وہ ہم مس کر دیں گے. نماز کے حوالے سے یاد آیا کہ آپ کے ناظرین میں اضافہ کے لیے ابھی 2 دن کے بعد ہمارا جو جلسہ سالانہ برطانیہ اس کا آغاز ہوگا جمعے والے دن سے. اور بیسکلی یہ جو ہمارے جلسے ہوتے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو بھی اس میں شرکت کے لیے دنیا جہان سے آتے ہیں ان کی روحانی ترقی ہو. مین مقصد جلسوں کا یہ ہے کہ جو احمدی آپس میں ملے ان کے ایک تو تعلقات مضبوط ہوں، اور دوسرا وہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور پھر قرآن یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسوا کی جو باتیں ہیں جب وہ سنیں تو وہ روحانی طور پہ ترقی کریں. اگر ہم اسی طرح جس طرح کوئی انسان اگر ایک جگہ نہانے کے لیے آئے اور نہانے کے بعد واپس جائے اور اس کے جسم کی جو میل ہے وہ ویسی کی ویسی اس کے اوپر جڑی رہے اور اس سے بدبو بھی آتی رہے، تو پھر اس کا جلسے میں شامل ہونا
آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ آیا نہانے کے بعد ویسے کا ویسا ہی انسان باہر آ جائے تو اس طرح ہی اس کو آپ لے سکتے ہیں۔ جلسے میں اگر کوئی شخص شرکت کر رہا ہے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، اگر اس نے پورا سال باجماعت نماز نہیں پڑھی مسجد میں اور پھر یہاں بھی آ کے باتوں میں مشغول رہا اور بازاروں میں گھومتا رہا اور کوئی نماز بھی نہیں پڑھی، تو پھر اس کو آنے کا کوئی فائدہ یا کوئی ایسا ایڈوانٹیج نظر نہیں آتا۔ بہرحال یہ ہر انسان جو اتنی عمر میں پہنچ چکا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ ہم نے جلسے میں آ کے کیا حاصل کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت سیر میں ہمارے جو مہمان ہیں، چچا جو کینیڈا سے ہیں وہ بھی شامل ہیں اور مقامی میزبان بھی شامل ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں جلسہ کے لیے پوری دنیا سے ہزاروں کی تعداد میں جو مہمان ہیں وہ آئے ہیں، اور آج سائیکلوں کے اوپر ایک گروپ جو ہے وہ جرمنی سے یہاں پہنچا ہے۔ ایک دن پہلے غالباً ڈنمارک سے گروپ پہنچا تھا۔ یہ کیا جذبہ ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ درجنوں کی تعداد میں 600-700 کلومیٹر کا فاصلہ سائیکلوں پہ طے کر کے، اور ساتھ ان کے جسموں کے وہ باڈی کے اوپر وہ پہنا ہوتا ہے لو فار آل ہٹ۔ یہ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے سائیکلسٹ بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے یہاں سے انجوائے کرتے جا رہے ہیں۔ اب ہم واپس نکلیں گے۔